نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، بحمدہ تعالی آج کا یہ مقدس دن یکم محرم الحرام شریف 1436 سن ہجری بروز اتوار کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا یہ پہلا دن شمار کیا جاتا ہے، اور اس دن سیدنا خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے ایک جملہ بولا 1436 سن ہجری کا آج پہلا دن ہے، اس کا مطلب تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کیے ہوئے مدینہ کے طرف 1435 سال مکمل گزر چکے ہیں۔ 1435 سال مکمل، اب 1435 سال پورے ہو گئے آپ کی ہجرت مکہ کو، جو مدینہ کی طرف آپ نے فرمائی تھی، اور اب 36ویں سال کا پہلا دن آج ہم گزار رہے ہیں۔ پہلا دن آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں محرم الحرام شریف، خصوصاً اس کا پہلا عشرہ اور اس کے متعلقہ چند سوالات اور ان کے جوابات۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے۔ اکثر احباب نے اس حدیث کو سنا ہوا بھی ہوگا یقیناً علماء کرام سے۔ کسی بھی شخص کے مرنے پر سوائے اس کی بیوی کے کسی شخص کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ حدیث آپ نے ممکن ہے کئی علماء ذیشان سے سنی ہو۔ یہ سرکار علیہ السلام کی سند کے اعتبار سے صحیح حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم کیا ہے کہ کسی بھی ہستی کے دنیا کو چھوڑنے پر، کسی بھی ہستی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ اس کی وجہ سے سوگ منانا کیا ہے؟ اونچی بولیں، کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے اس مرنے والے کی بیوی کے۔ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن یہ جو عدت ہے یہ اس کے سوگ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر غالباً 234 کے اندر ہے۔ کائنات کی کوئی ہستی ہو 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ منانا حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟
میں نے تلاوت کرتے ہوئے جس آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اب اس حدیث کو ماننے والا گویا کس کا حکم مان رہا ہے؟ اللہ کا حکم مان رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانا شرعاً جائز، جو منائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور ادھر قرآن نے کہا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے وہ اللہ کی کرتا ہے، اور جو آپ کی مخالفت کرے حقیقت میں اس نے رب کی۔ یہ بات ہماری پوری گفتگو کے لیے آپ کو انتہائی اہمیت کی حامل نظر آئے گی، اسی لیے اس کو پہلے رکھا۔ قرآن کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی، اور حدیث کی روشنی میں کسی بھی ہستی کے مر جانے پر، شہید ہو جانے پر، اس دنیا سے پردہ فرمانے پر، سوائے اس کی بیوی کے کسی مسلمان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ 486 پر ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اہل سنت و جماعت کو عشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟ کن سے سوال ہوتا ہے؟ اہل سنت کے امام سے، اہل سنت کے، یہ آپ کے سامنے ہے آپ کا فتاوی شریف، اس لیے ضرورت نہیں پڑی اس کو لانے کی کہ ہمیں یہ مسئلے زبانی نہیں آتے تھے، اس لیے نہیں حاجت پڑی۔ حاجت اس لیے پڑی تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، کرنا ہو تو پھر امام اہل سنت پہ کرے۔ اگر کسی بات پہ اعتراض ہو کسی سنی کو تو پھر کس پہ ہونا چاہیے؟ امام اہل سنت کی ذات پہ پھر اس کو اعتراض ہوگا، اور امام اہل سنت کی ذات تک یہ اعتراض نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے جو مسئلہ بھی بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو بتایا ہے۔ ہر مسئلے پر قرآن کی آیات اگر وہ صراحت کے ساتھ نہیں تو سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یا کم از کم ائمہ احناف سے آپ نے اس مسئلے پر روایت کو ضرور نقل فرمایا ہے، روایت پر ضرور۔ تو اب گویا ہماری آج کی گفتگو پر جو امام اہل سنت کے حوالے سے آپ تک کی جائے گی، پیش کی جائے گی، اعتراض کرنے والا حقیقت میں قرآن و سنت پہ اعتراض کرنے والا کہلائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا ہر فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ آپ سے سوال ہوا، آپ اس کے جواب میں لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کا مدار، یعنی مدار ایمان کا دار و مدار رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی محبت پر ہے۔ آپ سے سوال ہوا عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے کہ اہل سنت اس میں رنج و غم کریں یا نہ کریں۔ آپ نے ابتداً جو مسئلہ کا جواب دیا، فرمایا سنی مسلمان کا جو ایمان کا دار و مدار ہے نا وہ محبت رسول ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ محبت رسول ہے۔
جب تک اپنی ماں، اپنے باپ، اولاد، تمام جہان سے زیادہ سرکار سے محبت نہ رکھے، فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہی۔ نیچے آپ نے بخاری شریف کے حوالے سے جو کتاب الایمان میں حدیث پاک اسی مفہوم کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کا ایمان کا دار و مدار محبت رسول ہے، اس پر اس حدیث پاک کو پیش فرمایا ہے، جس کا ذکر بخاری شریف میں باب الایمان میں موجود ہے، باب الایمان میں موجود ہے۔ مزید آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں پھر اس بارے میں کیا کہنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے پارے ہوں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے تارے ہوں، حتیٰ کہ رسول اللہ نے خود فرما دیا حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا اور میں حسین کا، حسین میرا اور میں حسین کا۔ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے اللہ دوست رکھے اس کو جو محبت کرے حسین سے، جو محبت کرے حسین سے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ اس سے دوستی رکھے، اللہ اس سے محبت فرمائے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا حسین ایک نسل نبوت کی اصل ہے، حسین ایک نسل نبوت کی اصل ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہ حدیث کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ حدیث کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب عربی گرامر کا ایک قاعدہ آپ نے یہاں ذکر کیا، یہاں پر امام علی مقام کا نام لیا جا رہا ہے بار بار، لفظ حسین کو بار بار عبارت میں حدیث میں لے آیا گیا، حالانکہ عربی کا قاعدہ یہ پیچھے جب ایک مرتبہ نام آ گیا، اکثر جگہوں میں قرآن میں یوں ہے پھر اس کی طرف ضمیر لوٹا دیتے ہیں، پھر اس کی طرف کیا لوٹا دیتے ہیں کہ اس نے یوں کہا، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کی محبت اتنا ضروری ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے ضمیر نہ لوٹائی، بلکہ ہر جگہ امام پاک کا نام لیا محبت کو بڑھانے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے، اور ہر بار لذت محبت کے لیے امام علی مقام کا کیا لیا گیا؟ نام مبارک لیا گیا، نام مبارک لیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، کون سا سنی مسلمان ہوگا، کون سا سنی جسے واقع کربلا کا غم نہیں ہوگا، جسے واقع کربلا کا غم اور چیز ہے، سوگ اور چیز ہے۔ آگے آ رہی ہے کہ سوگ میں کیا کیا بلا آتی ہے، غم اور چیز ہے۔ غم تو مدار ایمان ہے، کیونکہ اوپر کہا کہ سنی کے ایمان کی اصل محبت رسول ہے، اور آگے رسول اللہ نے فرمایا میں حسین کا، حسین میرا، میں حسین کا اور حسین، تو ان کے غم کو غم ہی نہ سمجھا جائے تو یہ خارجیت ہے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ خارجیت ہے، یہ دشمن اہل بیت کا کام ہو سکتا ہے، کسی سنی سے ممکن۔ اس لیے آپ نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ ہو مسلمان سنی اور اس کو شہزادہ بطول کا غم نہ ہو جو کربلا میں واقع ہوا؟ فرمایا یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ دل ان کی یاد سے افسردہ ہے، دل ان کی یاد سے افسردہ ہے، جو ان پہ ظلم و ستم ہوئے،
جو مصائب ان پہ ڈھائے گئے، دل اس پہ افسردہ ہے، آنکھیں نم ہیں، آنکھیں، لیکن